ایک شیطان ہے، اس کو بنانے والا کہتا ہے، اس کو بنانے والا کہتا ہے دفع ہو جا، میری مجلس سے نکل جا، فخرج مذموم مدحورا، نکل جا ذلیل و خوار ہو کر۔ آگے وہ خود کہتا ہے پھر مجھے مہلت دے، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے کہا منظور ہے۔ اب اس نے کہا پھر میری سن لے، فبما اغویتنی، خود ٹیچر بتا رہا ہے کہ میرا نصاب کیا ہے، ٹیچر خود بتا رہا ہے کہ میں نے کیا پڑھانا ہے تیرے بندوں، میں نے تیرے بندوں کو کیا سکھانا ہے۔ میری بات غور سے سننا، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، ایک دکھڑا بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ ٹیچر کہہ رہا ہے فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم، تو نے مجھے نکالا ہے، اب تیری میری جنگ ہے، جو راہیں تیری طرف جاتی ہیں، جن راہوں کی طرف لے جانے والے تیرے پیارے پاک معصوم نبی ہیں، وہ تیرے پیارے بندے ہیں، میں اسی راستے پر لأقعدن، چوکڑی مار کے بیٹھ، اور اس کا اور طاقتور ترجمہ پنجابی میں پتھلا مارتے بڑھنا ہے، سمجھتے ہو پتھلا ہوں پٹھن دا نائی نہ لو، کہ میں چوکڑی مار کے بیٹھ، پھر کیا سکھاؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے سامنے غلط پیش کروں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے غلط پیش کروں گا، وعن ایمانہم، ان کے دائیں طرف غلط پیش کروں گا، وعن شمائلہم، ان کے الٹے طرف غلط پیش کروں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف اتنی غلط تصویریں پیش کروں گا، اتنا غلط علم پیش کروں گا کہ کوئی آگے بے دیکھ کے پھنسے گا، کوئی پیچھے دیکھ کے پھنسے گا، کوئی دائیں دیکھ کے پھنسے گا، کوئی بائیں دیکھ کے پھنسے گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، قیامت کا دن دیکھ لینا تھوڑے ہی تیرے فرما بردار ہوں گے، باقی سارے میرے ہی مرید ہوں گے۔ اب وہ ٹیچر صاف کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، میں انہیں بلاؤں گا، میں انہیں سکھاؤں گا، کس لیے کہ میں نے انہیں جہنم میں ڈالنا ہے، میں نے انہیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنانا ہے۔ خود زبان سے کہہ رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں نبی آتے ہیں، دونوں کی دعوت میں، دونوں کی محنت میں فنا ہو جانا ہوتا ہے، نبی بھی فنا ہوتا ہے۔ پہلے رسول نوح علیہ السلام، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے رب پھر میں نے بھی دن رات ایک کر دیا، دن رات ایک کیا ہے۔ میری دعوت کا مقصد کیا ہے، فَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میں انہیں یہ سکھانا چاہتا ہوں اور انہیں اس بات پہ لانا چاہتا ہوں کہ اللہ معاف کیسے کرتا ہے، اللہ دنیا کیسے بناتا ہے، اللہ جنت کیسے بناتا ہے، وہ کیسے بناتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ جنت، اب یہ کیا بات ہے، اب مائکروفون پہ مت کر، لا تترجم فی مائکروفون۔ تو نبی یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کیسے بنتی ہے، شیطان یہ بتا رہا ہے دنیا کیسے بنتی ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کھول کھول کے قرآن نے بتایا، میں صرف اس زبان سے ادا کر رہا ہوں، انسان کو کچھ کمی بیشی ہو جائے گی، مضمون قرآن کا ہے یا میرے نبی کے فرمان کا ہے، وہ شیطان کہتا ہے بھوکے مرو گے، الشیطان یعدکم الفقر، بھوکے مرو گے، کیا کروں، چرس بیچ، شراب بیچ، سور بیچ، جھوٹ بول، گرا پھری کر، دھوکہ کر، ملاوٹ کر، کھوٹ کر، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں نافرمانی پہ ابھارتا ہے کہ یہ کر، روٹی کے تھو کھا سے، بچے کے تھو پال سے، یہ تمہیں لائے گا ادھر۔ نبی کیا کہتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، نبی کہتا ہوں یہ کام نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا، توبہ کرو اور واپس آؤ اور اللہ کے آگے جھکو، حلال راہوں پہ چلو، اللہ کیا کرے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا،
آسمانی نظام تمہارے حق میں کر دے گا، بارشیں موقع کی دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، جان میں، مال میں، اولاد میں برکت دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہروں کے، باغات کے جال بچھا دے گا، جال بچھا دے گا، جال بچھا دے گا۔ ایک طرف نبی کا وعدہ ہے، ایک طرف شیطان کا وعدہ ہے، جاؤ جس پر چلنا ہے چل۔ یہ تو ادھر نظر نہیں آ رہا، اب ادھر نظر نہیں آ رہا، اور میرے نبی کی نظر کیسی ہے؟ یہ نظر تو دل کی کیسی ہوگی؟ یہ نظر۔ اب نماز پڑھا، نماز، اور نماز میں آپ نے آگے چلنا شروع کر دیا، آگے چلنا شروع، دیوار کے ساتھ جا کے لگ گیا، محراب نہیں ہوتی تھی ایسے، سیدھی دیوار، پھر دیوار کے ساتھ لگ کے نماز پڑھا، پھر پیچھے ہٹنا شروع، پھر پیچھے ہٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ مصلی کے کنارے پر آ گئے۔ تو پہلی صف کے لوگوں نے تو دیکھا، پچھلوں کو نہیں پتا چلا۔ سلام پھرنے پر یہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ کہاں کھڑے ہیں؟ مدینے میں۔ کہاں کھڑے ہیں؟ مسجد نبوی میں۔ کہاں کھڑے ہیں؟ چھت کے نیچے۔ اور آپ فرمایا کہ میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے جنت نظر آنے لگی۔ جنت کہاں ہے؟ ساتویں آسمان، ساتویں آسمان۔ پہلا آسمان نظروں سے دور ہے، یہ نیلا روشنی کا رنگ ہے، آسمان نہیں۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، جو نظر 7 آسمان پار کر جائے اس نظر کا بتایا ہوا علم کیسا ہو؟ پھر کہا یا رسول اللہ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر مجھے جہنم نظر آئی تو میں اس کو دیکھ کے پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ تو یہ نظر ہے۔ پھر یہ نظر اتنی طاقتور ہے کہ ما ذاق البصر وما طغى، جب میرے رب، میرے محبوب نے میرا دیدار کیا تو اس کی نظر نے غلط نہیں دیکھا، صحیح دیکھا۔ جس کی نظر اتنی طاقتور ہو اس نظر سے دیکھی ہوئی بات کیسی ہوگی؟ پھر سننا کیسا ہے کہ اللہ کی بات براہ راست آ رہی ہے، براہ راست۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، میرا محبوب کان لگا، سن، میں بول رہا ہوں، اور تو بول نہیں، چپ کر کے سن۔ ان علینا جمعہ وقرآنا، کان سنیں گے تیرے، پھر زبان بولے گی تیری، زبان تیری ہوگی، بول تیرے رب کا ہوگا۔ تو وہ بول کیسا ہوگا؟ جس کو میں چھوٹا لاتا ہوں، یہ روٹی کی دھوکا بھی کتنے آسانی سے روٹی کی دھوکا بھی۔ دیکھو بھائی، ایسی حالت میں کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے، کوئی فتویٰ نہ ٹوک دے گا۔ سلیم نے کھڑے ہو کے پانی پیا، فرمایا میں نے اس طرح اپنے محبوب کو دیکھا پانی پیتے ہو۔ تو جہاں بیٹھنے میں مشقت ہو وہاں کھڑے ہو کے پینا سنت ہے، جہاں بیٹھنے کے اسباب موجود ہو، صرف سستی ہو تو پھر بیٹھ کے پینا سنت۔ اتنا دین ٹائٹ نہیں ہے کہ بالکل سکرو کستے ہو۔ نظر بتا رہا ہوں، خبر بتا رہا ہوں، کان سننے کی طاقت رکھنے، نظر دیکھنے کی طاقت رکھ رہی ہے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ آپ نے کہا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرا نبی کہتا ہے ساری خباثتوں کی جڑ ہے شراب۔ اس نظر سے، اس کان سے زبان بولی ہے جو اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو پہلے ہم یہ جانیں کہ وہ ہستی کون ہے، وہ ہستی کون ہے۔ میں پیچھے سے شروع کرتا ہوں، پہلی کتابوں کا ذکر سنو۔ یرید ان یبعث امیا من الامیین، اللہ ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، ایسی قوم میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی۔ اس کے سب سے بڑی صفت ہے لا یقول الخنا، کبھی کسی کی دل آزاری، دل توڑنے والا بول نہیں بولتا۔ اور اس کی چال ایسی ہے لو یمشی بجنب السراج لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینتہ، ایسی تواضع سے چلے گا زمین پر، اتنی عاجزی سے پاؤں رکھے گا زمین پر
کہ چراغ جلتے کہ اوپر بھی پاؤں رکھے تو چراغ بجھنے نہ پائے. اس کی پرواز ہو کان قاب قوسین، اور جس کی چال ہو کہ پاؤں زمین پہ رکھے چراغ نہ بجھنے پائے. تڑ کو جے چورو آ جاوے توڑی پرواز ہوتا ہی چڑھ جائیں. اور کیسا ہوگا؟ اور کیسا ہوگا؟ اجعل السكينة لباسه والبر شعاره والحق منطقه الصدق والمعروف طبيعته العفو والصفح خلقه الإسلام ملته والهدي إمامه وأحمد اسمه أهدي به بعض الضلالة وسچ الصدق والمعروف الصدق والوفاء طبيعته، سچائی اور وفا کرنا اس کی طبیعت ہوگی. العفو والمعروف خلقہ، معاف کرنا، درگزر کرنا، اچھا سلوک کرنا اس کے اخلاق ہوں گے. اس کی برکت سے ہدایت ملے گی، اس کی برکت سے آنکھوں کو روشنی ملے گی، اس کی برکت سے پتھر دل نرم ہوں گے، اس کی برکت سے کانوں میں پڑے ڈاٹ کھل جائیں گے، اس کی برکت سے پتھر کے پجاری اللہ کے پجاری ہوں گے، اس کی برکت سے بھٹکے ہوں کو صراط مستقیم ملے گا، اس کی برکت سے جہنم میں جانے والے جنت کی طرف چلنے والے بنیں گے. اس کی برکت سے مختلف خاندانوں کو ایک امت بنا دوں گا، مختلف قبیلوں کو ایک امت بنا دوں گا، مختلف شکل رنگ اور زبان والوں کو ایک امت بنا دوں گا، اور اس کی برکت سے بے شمار خلقت کو جنت عطا فرماؤں گا. اس کا نام ہوگا احمد. میرے نبی نے کہا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے. جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے کئی نام رکھتا ہے، کئی نام رکھتا ہے، ایک نام پہ گزارا نہیں کرتا، کئی نام رکھتا ہے. میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. انا محمد واحمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطاہا ویاسین. میرے رب نے میرے 10 نام، میں محمد، میں احمد، میں ماحی کفر کا مٹانے والا، میں حاشر میرے قدموں سے حشر ہونے والا، میں عاقب میں سب سے پیچھے آنے والا، میں فاتح میں پہل کرنے والا، میں خاتم میں آخری مہر لگانے والا، میں ابو القاسم، میں طاہا، میں یاسین. میں 2 نام لیتا ہوں. آپ لوگ پہلے آئے، میں بعد میں آیا، تو میں کہہ سکتا ہوں تو میں پہلے آیا؟ بولو. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میرا نبی پہلے بھی ہے بعد میں بھی ہے. یہ کس لوگ؟ سب سے پہلے بھی یہ ہے اور سب کے بعد بھی یہ ہے. وہ کس لوگ؟ تو سب کے بعد تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے آخر میں بھیجا، آخری نبی بنا کر بھیجا، اور آخری زمانے میں بھیجا. 571 عیسوی 22 اپریل 12 ربیع الاول عام الفیل 1 جیٹھ 628 اکرمی پیر کی صبح کو 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے. سب سے آخر میں یہ تو ٹھیک ہے. 4:20 میں نے کیوں کہا ہے؟ کوئی کہے اس گھڑی کا ہائی کوئی نا مولوی صاحب ٹھوکی جاندہ اپنے کو سوال ہو سکتا ہے گھڑی تو تھی نہیں، مولوی صاحب ہمیں ٹھوک چھڑیا 4:20 میں. 22 اپریل کو صبح صادق کا کیا ٹائم ہے؟ میں نے مکہ کی ڈائری میں دیکھا تو مکہ کی ڈائری میں 22 اپریل کو 4:20 پر صبح صادق ہوتی ہے. ادھر صبح ہو رہی تھی دنیا کی اور ادھر صبح ہو رہی تھی نبوت کی. ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کا سامان ہو رہا تھا اور ادھر دل کے اندھیروں کو دور کرنے کا سامان ہو رہا تھا. تو رسول اللہ متا وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر میں. اور اس کا کتابی جواب بالکل گن کے وہ ہے 40 سال 6 مہینے اور 10 دن. اور یہ 40 سال 6 مہینے 10 دن چاند کے لحاظ سے، سورج کے لحاظ سے نہیں، محرم سفر کے لحاظ سے، جنوری فروری کے لحاظ سے نہیں. لیکن آپ نے جواب دیا ابو ہریرہ
کنت نبیا بین آدم بین الروح والجسد. ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن گیا تھا. اچھا اب یہ نبی کب بنے تھے یہ تو اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتا. بنایا سب سے پہلے، بھیجا سب سے آخر میں. کب بنایا؟ بنایا ضرور ہے کیونکہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے. جہنم کا ایندھن بنا دوں گا. اب تھوڑا اور نیچے آ جاؤ، اور نیچے آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کی. آدم علیہ السلام ان کے لیے مٹی کٹھی کی، پتلا بنایا، پھر وہ 40 سال ننگا پڑا رہا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر کپڑے پہنائے، جنت میں ڈال دی. اگر اللہ چاہتا تو اما حوا کو بھی ایسے کر دیتا، ساتھ ایک ڈھیری اما کی ہوتی، ایک ڈھیری ابا کی ہوتی، دونوں کو پتلے بنا کے ڈال دیتا. تو فرشتوں کو کیا، وہ تو مرد کے لیے کوئی کشش نہیں ہے، مٹی کا پتلا ہو، کپڑے میں ہو یا ننگا ہو. تو فرشتوں کو تو زندہ سے کوئی دلچسپی نہیں. لیکن میرے اللہ نے عورت کو پہلے دن سے ننگا نہیں کیا، پہلے دن سے پردے میں رکھ. مجھے یہاں کی عورتوں پہ بڑا رحم آتا ہے، یقین نہ. اور میں کتنی دفعہ اس پورے سفر میں آنسو بہا چکا ہوں کہ یہ بچیاں کتنی مظلوم ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے انہیں کیسے کھلونا بنا دیا. 11 سال کی عمر میں خامد ڈھونڈنے نکلتی ہے اور بوڑھی ہو کے مر جاتی ہے، خامد نہیں ملتا. اللہ نے پہلے دن سے عورت کو پردے میں رکھا، پتلا نہیں بنایا. آدم کی طرح چھوڑ کے رکھا نہیں، سوکھنے نہیں دیا. اور جب پیدا کیا تو کیسے پیدا کیا کہ آدم کو سلا دیا، فرشتوں کے آگے پردہ ڈال دیا. جب آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھے تو آپ کے پہلو میں الٹی طرف ایک خاتون پورے لباس میں بیٹھی ہوئی ہے جو پیغام دے رہی ہے کہ عورت چھپی ہوئی چیز ہے، ننگی چیز نہیں ہے. تمہارا رونا، یہاں کا رونا کیا؟ تو میرے پاکستان میں لڑکیوں نے لباس اتار دیا ہے، یہاں کا رونا کیا ہو؟ موبائل بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کرو، موٹر سائیکل بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کرو، گاڑی بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کرو، ڈبل روٹی بیچنے کے لیے، فریج بیچنے کے لیے لڑکیوں کو ننگا کیا جا رہا ہے. پیسہ مقصود ہے یا اللہ مقصود ہے؟ یہ فرق بتا رہا ہوں. جو پیسے کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، جو اللہ کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ سر نیزوں پہ چڑھا کے بھی مسکراتے ہیں. کربلائیں ان کی عید ہوتی ہیں، کربلائیں ان کی معراج ہوتی ہیں. وہ اپنی اولاد کو کٹوا کے بھی مسکراتے ہیں. ہاں، اولاد کو کٹوانا آسان کام ہے. میرے بچے کا بازو ٹوٹا تو وہ ہائے ہائے کر رہا تھا، میں گھر میں نہ بیٹھ سکا، ڈیرے میں جا کے بیٹھ. اس کا مجھے رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا. اور کائنات کا سب سے پاک خاندان، سب سے افضل خاندان، جن کی تعریف کے لیے میرے پاس نہ کوئی الفاظ ہیں نہ تعبیرات ہیں، اور ایک ایک کر کے سر نیزے پہ چڑھ رہے. اور ایک لفظ حسین کا ان سب کو بچا سکتا ہے. نہیں، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. میں انہیں ذبح کروا سکتا ہوں، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بچے تھے میں کیا کرتا، میرا کاروبار ہی ایسا تھا میں کیا کرتا، میرے پاکستان میں پلاٹ بنانا تھا میں نے کیا کرتا، میں نے انڈیا بنگلہ دیش میں زمین بنانی تھی میں کیا کرتا. تو یہ نہ کہہ سکے کاٹ دو کاٹ دو کاٹ دو. گاجر نہیں کٹ رہی، مولی نہیں کٹ رہی، نسل کٹ رہی ہے. عثمان بن علی نیزے پہ چڑھ گئے، ابو بکر بن علی نیزے پہ چڑھ گئے، عباس بن علی نیزے پہ چڑھ گئے. ایک حسین تھوڑا ہی ہے. عبد الرحمن بن علی نیزے پہ چڑھ گئے، پھر حسین بن علی نیزے پہ چڑھ گئے، پھر علی اصغر بن حسین نیزے پہ چڑھ گئے، علی اکبر بن حسین نیزے پہ چڑھ گئے، عبداللہ بن حسین نیزے پہ چڑھ گئے، قاسم بن حسن نیزے پہ چڑھ گئے، ابو بکر بن حسن نیزے پہ چڑھ گئے، عبداللہ بن حسن نیزے پہ چڑھ گئے، پھر اون بن جعفر نیزے پہ چڑھ گئے، محمد بن جعفر نیزے پہ چڑھ گئے، یحییٰ بن عقیل نیزے پہ چڑھ گئے، جعفر بن عقیل نیزے پہ چڑھ گئے، عبداللہ بن عقیل نیزے پہ چڑھ گئے، عبد الرحمن بن عقیل نیزے پہ چڑھ گئے، عبداللہ بن مسلم بن عقیل نیزے پہ چڑھ گئے، عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل نیزے پہ چڑھ گئے، ابو سعید بن مسلم بن عقیل نیزے پہ چڑھ گئے. یہ میرے نبی کی اولاد ہے جو یوں ذبح ہوئی جیسے بکرے بھی نہیں ذبح ہوتے. اور پیغام دیا کہ روٹی پہ نہیں بکیں گے، حکومت تم تو یورو پہ بک جاتے ہو،
کب کر دو، ایسا ہی ہوتا ہے. پیغام دینا تھا قیامت تک امت کو کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے سب کچھ برداشت ہے. ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء. میرے بندے میں ملا تو سب کچھ ملا، میں نہ ملا تو کچھ نہ ملا. کیا لیا تم نے؟ سارا جگ جہان تم نے کمایا اور اللہ کو کھو دیا تو کون سی بازی جیتے ہو؟ سب کچھ تمہارا چھن گیا اور اللہ تمہارا ہو گیا تو کہاں تمہیں ہار ملی ہے؟ آج تک کس نے یزید کو سہرے پہنائے؟ آج تک کس نے شمر اور ابن زیاد کو سہرے پہنائے؟ وہ تو فاتح ہیں، دنیا کے فاتح ہیں اس زمانے کی، اور حکومت ہاتھ میں ہے، سونا چاندی کی ریل بیل ہے، غلام دست بستہ کھڑے ہوئے، اور یہ میرے نبی کا کہہ رہا ہے جو ایک ایک کر کے ذبح ہو کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے. کائنات نے ایسا ظلم نہ دیکھا ہوگا نہ دیکھے گی، نہ ایسی قربانی دیکھی ہوگی نہ دیکھے گی. یہ پیغام، یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے جنت نہیں، جنت کی سرداری کے وعدے تھے. میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، انہیں کیا ضرورت تھی اپنی نسل برباد کرنے کی؟ پیغام دیں. میں جو کھڑا ہو کے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ قبول کر کے بخشش فرما دے. آپ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے سننے آئے بیٹھے ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما کے بخشش فرما دے، لیکن اللہ کی قسم اللہ بے نیاز ہے. مجھے بھی کہہ دے قبول نہیں، آپ کو بھی کہہ دے قبول نہیں. ان کا تو بھی ماں کا دودھ میں نہیں چھوٹا تھا. میرے نبی نے بشارت دے دی تھی دونوں جنت کے سردار ہیں. تو پھر یہ کیوں ذبح ہو رہے؟ یہ پیغام ہے. اس حالت میں نماز نہیں چھوڑی. 90% مسلمان نماز چھوڑ گئے، مرد عورت، اور اس حال میں ہے. جنگ سے پہلے آنکھ لگی، آنکھیں کھولی تو ہنس پڑے. بہن زینب نے کہا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ موت سر پہ کھڑی، کہنے گے اللہ کے نبی خواب میں آئے تھے، فرما رہے تھے بیٹا میں لینے آ چکا ہوں. جب شہید ہوئے تو ام سلمہ آپ کی بیگمات میں سے ایک زندہ تھی، ایک آخری فوت ہونے والی بیگم. کوئی نہیں، ان کو تو پتا ہے ہو گیا. پھر یہ قربانی کیوں ہے؟ کہ پیغام دینا ہے. لا تبع آخرتک بدنیا بل بیر دنیا کا بے آخرت ہے. کہ حضرت علی نے وصیت نامہ لکھوایا تھا بچوں کو کہ میرے بچوں ایک دن آئے گا، ایک طرف دنیا ہوگی ایک طرف اللہ میں چھوڑنا، دنیا چھوڑ دیں، دونوں آمنے سامنے ہوں گے. اللہ کے قدموں میں چھپو گے تو دنیا جائے گی، اور دنیا کو پکڑو گے تو اللہ جائے گا. تم میرے ہو تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اللہ نہ چھوڑ، دنیا چھوڑ. انہوں نے سچ کر دکھایا. یہ پیغام ہے. اسے تاریخ کا حصہ اللہ نے بنایا، ایک پیغام دیا. اور اس حال میں جب کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور جنگ اپنے عروج پر اور نماز کا وقت ہوا، نہ پڑھ، تیرے لیے تو جنت ویسے ہی واجب ہے، تو کیوں پڑھتا ہے؟ نہیں، مجھے پڑھنی ہے. مجھے بارسلونا والوں کو پیغام دینا ہے کہ یوں بھی سجدے کیے جاتے، یوں بھی سر جھکایا جاتا. کسی سے کہو جی پڑھی نہیں جاندی دعا چا کرو، پڑھی نہیں جاندی دعا چا کرو. جاب کے لیے بھی یہی کہتے ہو، نہیں ہوندی دعا چا کرو. کہ ملک بھی چھوڑا، گھر بھی چھوڑا، پردیس تو یا سخت. انہیں سحر کو بلایا، فرمایا شمر سے کہو تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، مجھے نماز پڑھنے، مجھے نماز پڑھ. نماز جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مبارک ہو نماز پڑھنے والوں کو. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، مبارک ہو کامیابی کی جس نے میری بارگاہ میں سجدہ کیا. ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، میرے نبی کا فرمان ہے جب تم زمین پہ سر رکھتے ہو تو تمہیں مبارک ہو، تمہارا سر اللہ کے قدموں پر ہے.
شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے، تو پھر یہ نہیں فرمایا چلو توکل علی اللہ، نانا جان تو پہلے ہی آ چکے ہیں لینے کے لیے، ہنکڑی پڑھنی، کہا اچھا پھر ایسے کرو آدھے ان سے جنگ کرو اور آدھے نماز پڑھو۔ میں کتنی دفعہ رویا ہوں چشم تصور میں ان نمازیوں کو دیکھ کر کہ انہوں نے وضو کس سے کیا ہوگا، کربلا کی ریت سے۔ پھر جب تکبیر کہی ہوگی اللہ اکبر، کسی کے پسلی سے خون نکل رہا ہے، کسی کی کمر سے خون نکل رہا ہے، کسی کے بازو میں تیر پھنسا ہوا ہے، کسی کی رانوں سے خون نکل رہا ہے، جب انہوں نے کہا ہوگا اللہ اکبر تو زمین و آسمان میں کیا ہلچل مچی ہوگی۔ جب انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوگا تو زمین نے کیسے ان کے بوسے لیے ہوں گے، اور قیامت کے لیے تمہیں بے بس کر دیا ہے، اور قیامت کے دن کے لیے تمہیں لاجواب کر دیا ہے، اور قیامت کے دن کے لیے تمہارے سر جھکا دیے ہیں کہ کس عذر کی وجہ سے سجدے کو چھوڑ رہے ہو۔ اہل البیت ہو کر نماز نہیں چھوڑ رہے، اور اثر سے پہلے سب کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے۔ کٹا ہوا حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس کے ہاتھ میں چھڑی تو اس نے منہ پہ ماری، یہاں ماری، اور کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی کوئی ایسا حسن ہو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ پھر چھڑی ماری تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے بدبخت یہ چھڑی پیچھے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لکھتے دیکھا، ان ہونٹوں کو میرے نبی نے چھوا ہوا۔ ارے میرے بھائیو، یہ کون سا کلمہ تم نے پڑھا ہے جس میں شراب بیچنا بھی حلال ہو گیا، مال چھوڑنا بھی حلال ہو گیا، جھوٹ بولنا بھی حلال ہو گیا، دھوکہ دینا بھی حلال ہو گیا، ہر قسم کا فراڈ حلال ہو گیا؟ یہ کون سا کلمہ لے کر آئے ہو، ہمیں بھی بتا دو، ہم کیوں دھکے کھا رہے ہیں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک ہی کلمہ ہے اسلام کا، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اسلام کو چھوڑ کر آؤ گے تو نظروں سے گرا دیے جاؤ گے، نہ اللہ کی نظر کرم ہوگی نہ اللہ کے حبیب کی نظر کرم ہوگی۔ اپنا رہبر دیکھو کون ہے، چادر کا ذکر کرتا ہے یا ایھا المزمل، یا المزمل، کبھی میرے نبی کے بول کا ذکر آیا، کبھی میرے نبی کی زبان کا ذکر آیا، لا تحرک بہ لسانک، کبھی بول کا ذکر آیا، وقیلہ، کبھی ہاتھوں کا ذکر آیا، لا تجعل یدک، کبھی گردن کا ذکر آیا، الی عنقک، کبھی چہرے کا ذکر آیا، فول وجہک، کبھی آنکھوں کا ذکر آیا، ما زاغ البصر وما طغى، کبھی سینے کا ذکر آیا، الم نشرح لک صدرک، کبھی کمر کا ذکر آیا، الذی انقض ظہرک، کبھی دل کا ذکر آیا، علی قلبک، علی قلبک، کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر آیا، کلن وعد اللہ الحسنی، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنت میں داخل کروں گا، جس نے تیری صحبت میں ایک سیکنڈ بھی گزار لیا جنت کا پروانہ اس کو مل گیا۔ کبھی میرے نبی کی رات کا ذکر آیا، قم اللیل الا قلیلا، کبھی میرے نبی کے دن کا ذکر آیا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، کبھی میرے نبی کے اخلاق کو ذکر کیا، انک لعلی خلق عظیم، کبھی میرے نبی کے اندر کے درد کو ذکر کیا، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، کبھی کافروں پر غم کڑھن درد کو میرے اللہ نے ذکر کیا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کبھی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی رحمت للعالمین کو ذکر کیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کبھی کل کائنات کا نبی ہونے کا ذکر کیا، انی رسول اللہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کبھی اللہ نے بشر انسان جنات سب کا نبی بنانے کا ذکر کیا کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن یستمعون القرآن، جنات کے نبی، انسانوں کا نبی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سارے عالمین کی نبوت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کبھی یہ میں سارے نا
ہم محفل نعت کرتے ہیں تو ہماری شاعری ہوتی ہے ہمارے اپنے لیول کی، مطلب جتنا میرا علم ہے اتنی میری شاعری ہے. یہ میں یوں سمجھو میں تمہیں قرآن سے نعت خوانی کر کے سنا رہا ہوں. یہ سب اللہ نے اپنے نبی کی نعت بیان کی ہے. جو بنانے والا تعریف کر رہا ہے کیسا ہے اخلاق میرے نبی کا، علی خلق عظیم. شکل کیسی ہے؟ والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، شکل ایسی ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں تیرے روشن چہرے کی. زلفیں کیسی ہیں؟ واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. بول کیسا سچا ہے؟ وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، مجھے تیرے بول کی قسم جو تیری زبان سے نکلتا ہے. تیری رحمت اور شفقت کیسی ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تیری نبوت کیسی ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تیرے میری لاڈ کی گفتگو کیسی ہے؟ یا ایھا المزم، جیسے آپ کی ماں کہتی میرا چاند، تو یہ لاڈ ہے. میرا شاہد، یہ لاڈ نہیں، میرا چاند یہ لاڈ ہے. اللہ کی قسم، یا ایھا المزمل، یہ رب کا لاڈ ہے اپنے نبی کے ساتھ. یا ایھا المدثر، یہ رب کا لاڈ ہے اپنے نبی کے ساتھ. اللہ اپنے نبی سے تو میں ایک اور تمہاری برکت سے حدیث یاد آ گئی. حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے آپ کے بچپن میں پتہ چل گیا تھا آپ آگے چل کے کوئی بڑی شان والے ہوں گے. آپ نے فرمایا کیسے؟ کہ ایک دن میں آپ کے گھر آیا، آپ چار بھائی پہ معصوم بچے لیٹے تھے. آپ دیکھتے معصوم بچہ حرکت کرتا رہتا، ایسے کرتا ہے، کبھی پاؤں مارتا ہے، کبھی ہاتھ مارتا ہے، ایسے حرکت کرتا ہے. تو فرمانے لگے آپ کے چچا کہ میری نظر پڑی 14ویں کا چاند اوپر تھا. میں نے دیکھا تو جدھر آپ کے ہاتھ جاتے چاند ادھر چلا جاتا، جدھر آپ کے پاؤں جاتے چاند یوں چلا جاتا. چاند ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی آگے، کبھی پیچھے. میں حیران، میں پریشان کہ چاند کو کچھ ہوا، یہ کیا ہے؟ یہ پھر میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ پاؤں کی حرکت کے ساتھ وہ ریلیٹڈ تھا. جدھر آپ کا ہاتھ پاؤں جاتے ادھر چاند جاتا. تو میرے نبی نے فرمایا کان القمر یحاقینی ویناقینی، چچا چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، مجھے لوریاں دیتا تھا. ہم تو فرضی لوری بناتے ہیں نا چاند کی لوری. ہے میرے نبی کو چاند نے حقیقی لوریاں سنائی ہیں. تم اس کا دامن چھوڑو گے تو جاؤ گے کہاں جاؤ گے؟ کون سی جائے پناہ ہے؟ ساری کائنات کے بحر و بر کی نبوت اللہ نے عطا فرمائے، اور سب سے عالی حسرت، سب سے عالی نسب، سب سے حسین و جمیل شریعت، سب سے حسین و جمیل کتاب، سب سے اعلیٰ درجے کی امت عطا فرمائی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنِي. اے قربان جاؤں آپ کا نعت خوان حسان بن ثابت، آپ نے کبھی کسی کے لیے ممبر نہیں بچھایا اپنے سوا، لیکن ایک ہستی ہے صحابہ، سب سے بڑے صحابی ابو بکر ہے، ان کے لیے ممبر نہیں بچھایا. عمر عثمان علی کے لیے ممبر نہیں بچھایا. ممبر بچھایا تو حسان کے لیے بچھایا. حسان بیٹھ کر اپنے نبی کی تعریف. اور وہ ممبر پہ بیٹھ کے وہ شعر وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ، آپ جیسا حسن میری آنکھ نے نہیں دیکھا. کوئی آپ کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا تھا، کوئی آپ کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا تھا. نظر برداشت نہیں کرتی تھی. حضرت ام عائشہ کمرے میں کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، اندھیرے میں نظر نہیں آئی. اتنے میں ہمارے نبی کمرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے کے نور سے سوئی ایسے ٹم ٹم کرنے لگی، جگمگانے لگی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا. اردو میں جمال بھی خوبصورتی اور حسن بھی خوبصورتی، عربی میں حسن خوبصورتی اور جمال خاندانی شرافت. خاندانی شرافت، جمال کا لفظ خاندان کے لیے، حسن کا لفظ ظاہر کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری حسن بھی ایسا دیا تھا کہ آنکھ آپ پر ٹک نہیں سکتی تھی. اور کہتے ہیں آپ جیسے عالی نسب. میرے نبی نے کہا ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب. میرے نبی نے، میرے اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا، اس میں سے عربوں کو چھانٹا. ثم تخیر العرب فاختار مضر، پھر سارے عربوں کی چھانٹی کی، اس میں سے مضر کو نکالا. ثم تخیر مضر
فاختار قریش، پھر سارے مضر کی چھانٹی کی، اس میں سے قریش کو نکالا. ثم تخیر قریش فاختار ہاشم، پھر قریش کو چھانٹا اور اس میں سے ہاشم کو نکالا. ثم تخیر ہاشم، پھر اللہ نے ہاشم کی نسل کو چھانٹا. فاختارنی، پھر اللہ نے اس پوری کائنات میں میرا انتخاب کیا. انا خیرکم ابا و نفسا، نہ میرے جیسا کوئی نسب والا ہے، نہ میرے جیسا کوئی شان والا ہے، نہ میرے جیسا کوئی مقام والا ہے. موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی، 40 رہبر ہیں. اللہ کے واسطے ان کی بات کو چیلنج نہ کرو، اللہ کے واسطے ان کی بات کو چیلنج نہ کرو. ہتھیار ڈال دو، ہتھیار ڈال دو. جو اللہ رسول نے کہا حق ہے، جو اللہ رسول نے کہا سچ ہے، اسی پر جمیں گے، اسی پر مریں گے، اسی پر اٹھیں گے. باقی سب دھوکہ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. وہ کیا جوانی جس سے بڑھاپا کھا جائے، وہ کیا زندگی جس سے موت نکل جائے، وہ کیا عزت جس سے ذلت مٹا دے، وہ کیا شہرت جس سے گمنامی ختم کر دے، وہ کیا صحت جس سے بیماری ختم کر دے، وہ کیا طاقت جس سے کمزوری ہلا کے رکھ دے، وہ کیا عروج ہے جس کے پیچھے زوال ہو، وہ کیا محل ماڑیاں ہیں جس کے پیچھے قبر کا خوفناک کھڈا ہو. اور کچھ سالوں کے بعد ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں، ان کے کھانے والے کیڑے بھی مر جائیں، وہ ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں. پھر زمین کروٹ بدلے اور اندر کا باہر نکال دے، باہر کا اندر نکال دے. اور طارق جمیل جو ایک وجود تھا، ایک ذات تھی، اس کا چورا چورا سرما بن کر ہواؤں میں اڑ گیا، ہواؤں میں اڑ گیا. یہ زندگی ہے، یہ عزت ہے، یہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک نے کہ کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس گھرے مارا. قصاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بارا. کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. جنازے دیکھو، میرا کزن تھا، اس کے 61 سال عمر میں فوت ہوا. 61 سال میں اس نے شاید 61 دن باہر کہیں گزارے ہوں گے، ورنہ ساری زندگی گھر سے ڈیرا، ڈیرے سے باغ، باغ سے گھر، گھر سے ڈیرا، ڈیرے سے باغ. 61 برس یوں گزار دیے، نہیں کہیں اس کا دل لگتا تھا سوائے گھر کے. جب وہ مرا تو اس کا بیٹا اور میں مل کے چارپائی اٹھا رہے تھے تو اس کے بیٹے کے منہ سے نکلا، ابا تو رات کدی باہر نہیں گزاری، آج کتنے جا. اس کو مرے کو 4 سال ہو چکے ہیں، لیکن جب یہ جملہ مجھے یاد آتا ہے میرے دل میں ایسے کچھ جیسے کوئی خنجر چپو دیتا ہے. ابا تو کدی کوئی رات باہر نہیں گزاری، آج کتنے جا رہے ہیں. ہاں یہی جانا ہے، یہی انجام ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل من عليها فان كل شيء هالك إلا وجهه. إذا زلزلت الأرض زلزالها، زمین کی موت. وأخرجت الأرض أثقالها، زمین کی موت. اذا السماء انفطرت، آسمان مر گیا. وإذا الكواكب انتثرت، ستارے مر گئے. وإذا الشمس كورت، سورج کی موت. وإذا النجوم انكدرت، ستاروں کی موت. وإذا الجبال سيرت، پہاڑوں کی موت. وإذا العشار عطلت، جانوروں کی موت. الصف الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم
الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب المجيد الباعث الشهيد واسع الحق البقيل البقيل المتين الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال بر التوارع المنتقم العروف الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تیرا میرا اللہ ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تیرا میرا اللہ۔ یہ مجھے کس نے بتایا؟ میرے رہبر نے بتایا، مجھے کیا پتا تھا؟ میں توحید کو نہیں جانتا، میں رسالت کو جانتا ہوں، میں نے رسالت کے طفیل توحید کو جانا، میں نے محمد مصطفیٰ کے طفیل اللہ کو جانا، نہیں تو میں بھی کسی پتھر کے آگے پڑا ہوتا، میں بھی کسی گائے کے آگے پڑا ہوتا، میں بھی کسی انسان کو معبود بنا کر اس کے آگے سر جھکا رہا ہوتا، میں بھی کسی انسان کو مشکل کے وقت میں پکار رہا ہوتا۔ مجھے میرے نبی نے بتایا اللہ ہے، اللہ اللہ جو شہرت سے زیادہ قریب، جو سننے کا پر طاقت، دیکھنے کی طاقت، دینے کی طاقت، پکڑ کی طاقت، عطا کی طاقت، خزانے لا محدود، ذات لا محدود، ملک لا محدود، حیبت لا محدود، جمال لا محدود، جلال لا محدود، سمندر اس کے تابع، ہوا اس کے تابع، مجال ہے سمندر کے، ایک موج اٹھے تو بارسلونا کو نگل جائے۔ کون ہے جو موجوں کو کنارے پہ آ کے توڑ دیتا ہے؟ کون ہے جو بادلوں سے بارش برساتا ہے؟ کون ہے جو قطرہ قطرہ کر کے زمین پہ اتارتا ہے؟ کون ہے جو اسے زمین کے سینہ چاپ کر کے اس کے اندر اتارتا؟ وہ ہے، وہ اللہ جسے تم نے بھی بھلایا اور میں نے بھی بھلایا۔ اوہو، ماں باپ نہیں بھلایا کرتے، اولاد بھولا کرتی ہے۔ زمین آسمان میں جوش آتا ہے، یا اللہ ہمیں اجازت دے، ہمیں نافرمانوں کو تباہ کر دے۔ تو میرا رب کہتا ہے تمہارا بندے ہیں تو پکڑو، میرے بندے ہیں تو بولتے کیوں ہو، چپ کرو۔ تو کہتا ہے یا اللہ تو دیکھ تو صحیح کیا کر رہے ہیں؟ میرا اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا، میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا، کبھی تو توبہ کرے گا اور کبھی تو میرے در آئے گا۔ ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تو اور کہاں جائے؟ حج کو نہ جائے تو بارسلونا جائے؟ ارے حج کو ہی تو جانا ہے نا۔ میں اقبال پہ قربان جاؤں، ہمارے شاعر جیسا شاعر نہ میں نے عربی میں پڑھا، نہ فارسی میں پڑھا، نہ اردو میں پڑھا، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں وہیں تو پناہ ملتی ہے۔ اور جتنا ٹوٹتے ہو اتنا اللہ کو پیارے ہوتے ہو، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز کر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ضرورتیں ٹوٹیں لیکن تم نے ایمان نہ توڑا، دل توڑا، خواہش ٹوٹی تم نے ایمان نہ چھوڑا، دل کو توڑا، جس پہ توڑے ایمان نہ توڑا تو دل ٹوٹا، اولاد پہ دکھ آیا تم حرام پہ نہ گئے، اپنے پر دکھ آیا تم حرام پہ نہ گئے، تمہارا دل ٹوٹتا گیا، تمہارے آنسو بہتے گئے، آواز آئی شکستہ ہو تو عزیز در ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ارے تیرا یہ ٹوٹا دل جو میری محبت میں ٹوٹا ہے، آ تو صحیح تو دیکھ میں قیمت کیسی لگاتا ہوں۔ تیری میری ملاقات میں بس یہ موت کا پردہ ہے، یہ اٹھنے دے۔ تو تیری ایک نظر جب میرے اوپر پڑے گی تو تیرے سارے دکھ درد بھول جائیں گے۔ آیا یہ میرا مہمان خانہ ہے، یہ بارسلونا نہیں ہے جہاں چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں رہ رہے ہو، یہ میرا مہمان خانہ ہے جس کی سب سے ادنا درجے کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہے، 10 گنا، اور 80,000 نوکر ہیں اور 72 بیویاں ہیں، اور اوپر جاؤ تو لاکھوں نوکر، کروڑوں نوکر، لاکھوں بیویاں، لاکھوں حوریں، اور ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی۔ پہلے جنت کی لڑکی سنو وہ کیسی بنائی،
کس لیے بنائی؟ تمہیں زنا سے بچانے کے لیے۔ شراب کو پیدا کیا جنت میں کس لیے؟ تمہیں شراب سے بچانے کے لیے۔ تمہارے لیے حلال عیش بنایا کس لیے؟ تمہیں حرام زندگی سے بچانے کے لیے۔ جنت کی لڑکی مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہے، مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہے۔ اس کا میک اپ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ کیسے کیا ہے؟ اپنے چہرے کے نور میں سے اس کے چہرے پر نور ڈالا ہے۔ تم اسے بیٹھ کے یوں دیکھتے رہو، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم اسے یوں بیٹھ کے ہزاروں سال دیکھتے رہو، تمہارے دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا۔ اور اللہ تمہارے چہرہ کا بھی میک اپ کرے گا۔ وہ کیسے کرے گا؟ اپنے چہرے کے نور کی تجلی تمہارے چہرے پر ڈالے گا۔ تمہاری بیگم تمہیں یوں دیکھ کر ہزاروں برس دیکھتی رہے تو اس کے دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا، کہ چونکہ ہر پل میں یہاں دیکھنے کا شوق پورا کم ہو جاتا ہے کہ حسن ایک جگہ کھڑا ہوا ہے، میک اپ کر کے کتنا کو کوئی آگے بڑھا لے گا، لہذا طبیعت واپس آ جاتی۔ جنت میں کیا ہوگا؟ ہر لمحے حسن ہو گیا۔ میرے رب کی قسم، یہ تو بیوی ہے اور یہ تو خامل ہے۔ تم صرف ایک درخت کو بیٹھ کے دیکھتے رہو اور دیکھنے میں ہزاروں برس گزار دو تو تمہارے دیکھنے کی لذت پوری نہ ہوگی۔ آ جاؤ، میرا رب کہتا ہے تھوڑی دیر صبر کر لو، تھوڑی دیر کچھ دن، 4 دن، تھوڑے دن، بس ہمیں چند صبح چند شام میں، چند صبح چند شام میں، کچھ بیت گئی کچھ باقی۔ آؤ تو صحیح ایمان لے کر میرے پاس، پھر جو میں تمہاری قیمت کیسے لگاتا ہوں۔ تمہیں تخت میں بٹھاؤں گا، تیری بیگم کو تیرے پہلو میں بٹھاؤں گا، اسے پیشاب پخانے سے پاک کروں گا، تجھے پیشاب پخانے سے پاک کروں گا، تجھے بڑھاپے سے، بیماری سے، موت سے پاک کروں گا، تجھے ذوب سے، زوال سے، غصے سے، فقر سے، حسد سے، کینے سے پاک کروں گا، تجھے نیند سے، تھکن سے، اونگ سے پاک کروں گا۔ تم ایک سیکنڈ کے لیے بھی جنت میں آنکھ بند نہیں کرے گا کہ تھک گیا ہوں۔ مزے کے لیے آنکھ بند کرو تو الگ بات ہے، تھک کے آنکھ بند نہ ہوگی، اور کروڑوں سال کے بعد بھی نیند کا ایک ہلکا سا جھٹکا بھی تم نہ دیکھو گے، کہ ہر لذت ایسی ہوگی کہ تمہیں اپنے اندر کھینچ لے گی، جذب کر لے گی، اور تم اس کے اندر گم ہو جاؤ گے، اور تم بیٹھے ہوگے، نیچے دیکھو گے تو نہریں ہیں بہتی ہوئی، موجیں مارتی ہوئی، پانی بھی سلام کرے گا، آگے دیکھو گے تو نوکروں کی قطاریں ہیں کھڑی ہوئی، اور تھوڑا سا اوپر دیکھو گے تو پرندے ہیں قطار قطار اڑتے ہوئے، ڈار ڈار اڑتے ہوئے۔ اوپر دیکھو گے تو درختوں کے سائے ہیں پھیلے ہوئے، اور پھل ہیں جھکے ہوئے اور پکے ہوئے، اور نہ ان میں چھلکا ہے نہ گٹھلی ہے، چھلکا میں کوئی نہیں، گٹھلی میں کوئی نہیں، اور ہر پھل کے ایک دانے میں ایک ذائقہ نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں ذائقے ایک ایک پھل میں اللہ تعالیٰ بھر دے گا۔ سامنے دیکھو گے سرہیاں بھری ہوئی، جام رہ گئے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، گھاؤ تکیے لگے ہوئے، نوکر کھڑے ہوئے، ایک نشہ ہوگا تو میرا رب نوکروں سے کہے گا جاؤ سلام کرو، تو یہ سارے نوکر آئیں گے، سلامن سلاما، سلامن سلاما، سلامن سلاما۔ سب سے چھوٹا جنتی جو 80,000 نوکر والا ہے تو بڑے جنتی کے کتنے ہوں گے؟ جب یہ سارے سلام کریں گے تو اس کا بھی ایک نشہ ہے، یہ شراب کے نشے سے بھی پڑ جاتا ہے، لوگوں میں عزت، اتنے لاکھوں کروڑوں ہمیں سلام کر رہے، خوش ہوں گے۔ ابھی ان کی خوشی باقی ہوگی کہ ایک دم اللہ کا اشارہ ہوگا تو جنت کے دروازے، ہر ایک کی جنت کے دروازے ٹھک 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 کھلتے چلے جائیں گے، اور فرشتوں کی قطاریں اور ڈاریں اور لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم۔ جناب سلام، بیگم صاحب سلام، میاں صاحب سلام۔ ارے بھائی ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ تم فرشتے ہم انسان، تم نوری ہم خاکی۔ وہ کہیں گے بما صبرتم، بما صبرتم، بما صبرتم، جو دنیا میں بارسلونا میں آپ نے صبر کیا، آج اس کے بدلے ہم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ ایک چیز آپ اور جوڑ دو، اللہ نے ایک جنت کی محفل لگائی ہے پینے پلانے کی، پینے پلانے کی محفل لگائی، اس میں جنتی یہ سراہی ہے گاؤں،
जन्नती खुद उठाएगा, डालेगा और पिएगा। इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा। ये लो लेवल जन्नत है, लो लेवल जन्नत कि पिलाएंगे इनको भी नौकर, लेकिन तस्वीर पेश की है कि खुद पी रहे हैं। एक उससे ऊपर की जन्नत में वीआईपी, वहां क्या है? वहां युस्क़ौन फ़ीहा कासन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला। वहां फरिश्ते भर के पेश करेंगे, नौकर भर के पेश करेंगे, जन्नत की लड़कियां भर के पेश करेंगे। और जिन हाथों में वो लड़कियां पेश करेंगी, मेरे नबी ने कहा वो हाथ की उंगली का पोरा, जिन हाथों में वो लड़कियां पेश करेंगी, मेरे नबी ने कहा वो हाथ की उंगली का पोरा सूरज को दिखाओ तो सूरज नजर नहीं आएगा। जन्नत की लड़की थूकती नहीं, थूक तो ऐब है, थूकती नहीं, लेकिन अगर अपनी रालें जोर लगा के इकट्ठी करके थू कर दे, थू, तो मेरे रब की इज्जत की कसम, मेरे नबी ने फरमाया सातों समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएंगे। तो उसका बोल कितना मीठा हो। वो जिंदों को देखे तो कलेजे फट जाएं, वो कलाइयां अंधेरे में जाहिर करे तो रोशनियों में बदल जाएंगे, दुपट्टा हवा में लहराए तो पूरी कायनात में खुशबू फैल जाए, मुर्दों से बाल करे उनमें जिंदगी की लहर दौड़ जाए। इस लड़की से ये ईमान वाली औरतें 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होंगी। एक और महफिल, एक और मजलिस, एक उन दोनों का मैं जोड़ रहा हूं, एक और मजलिस, एक और महफिल। वो क्या है? वो क्या है? वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। वहां अल्लाह खुद अपने बंदों को पिलाता होगा। मेरे बंदो अपने रब की तरफ से पियो। फरिश्तों का सलाम, नशा चढ़ा हुआ है, एकदम एकदम यूं मेरे रब का अर्श यूं खुलेगा और मेरा रब खुद सामने आकर कहेगा सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। मेरे बंदो तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम पेश करता है। फिर मेरा अल्लाह कहेगा मेरे बंदे बंदियों खुश हो, राजी हो, तकलीफ तो कोई नहीं। कहेंगे या अल्लाह बड़े राजी, बड़े खुश। तो अल्लाह ताला कहेगा अफला उअतीकुम बिअफ़ज़ल मिन ज़ालिकुम, अब मैं तुम्हें जन्नत से आला चीज दे दूं, जन्नत से आला चीज दे दूं। कहेंगे या अल्लाह जन्नत से आला क्या है? हर नेमत मौजूद है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे उहिल्लु अलैकुम रज़वानी फला अस्क़तु अलैकुम अबदा। जाओ मैं तुम पे राजी हो गया, अब मैं कभी नाराज ना हूं। तो जन्नत वाले कहेंगे या अल्लाह हमें तो पता नहीं था बार्सिलोना में तो ऐसे हुस्न जमाल वाला, एक सजदे की इजाजत दे, एक सजदा, एक बस तुम्हें देख के करेंगे एक सजदा, जैसे बिन देखे किए थे आज देख के करेंगे। ये लज्जत उसी को मिलती है जो नमाजों के लिए खड़ा होता है। बदनसीब है वो बदन जो अल्लाह के सामने ना झुकता हो, बदनसीब है वो आंख जो उसके इश्क व मोहब्बत में ना रोती हो। तो मेरा रब क्या कहेगा? मेरा रब कहेगा सजदा। मेरे बच्चों बार्सिलोना में मेरी तुम्हारी निस्बत और थी, तुम गुलाम थे मैं मालिक था, और गुलाम के जिम्मे मालिक की नौकरी होती है। लेकिन अब तुम जन्नत में आ गए, अब निस्बत बदल गई, अब तुम मेहमान हो मैं मेजबान हूं और मेहमान से काम नहीं लिया जाता। मजे करो, मजे करो भाइयों। अल्लाह रसूल अपनी जिंदगी की मंजिल बनाओ, कोई लंबे चौड़े काम नहीं है। अल्लाह से ताल्लुक बनाओ, नमाज न छोड़ो, नमाज न छोड़ो, रोजा न छोड़ो, ज़कात न छोड़ो, हराम न कमाओ, गलत रास्तों से न कमाओ, अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ो, सच बोलो, धोखा ना दो। यहाँ के ये तुम्हारा देश है, ये तुम्हारा मुल्क है, यहाँ के अच्छे शहरी बनो, यहाँ के मिसाली शहरी बनो, यहाँ का कोई कानून न तोड़ो, यहाँ का कोई टैक्स न चुराओ। यहाँ की हुकूमतें तुम पर लगाती हैं, हमारी हुकूमतें तो खा जाती हैं, तुम यहाँ की हुकूमतें तुम पर लगाती हैं। टैक्स चोरी ना करो, इनको इनके साथ झूठ ना बोलो, धोखा ना दो, यहाँ की लड़कियों से कागजात बनाने के लिए शादी ना करो, ये जुल्म से तुम न करो। मैं हर मुल्क में ये दर्द भरी कहानियां सुनता हुआ आ रहा हूं कि कागजात बनाने के लिए शादी की, अब उसको धक्का दे के चले गए जब कागजात बन गए।
پتہ نہیں مجھے فرانس سے ایک لڑکی نے فون کیا, اس نے میرا نمبر کہاں سے لے لیا, میں تو ایسے پھرتا رہتا ہوں, پتہ نہیں کہاں سے اس کو نمبر آ گیا. کہا جی میں نو مسلم ہوں, میرے ساتھ پاکستان منڈی بہودین کے ایک آدمی نے شادی کی, جب اس کے کاغذات بن گئے وہ چھٹی کر کے چلا گیا. تو لیکن اللہ کا فضل ہے, میرے اللہ نے مجھے ایمان دے دیا ہے, میں اسلام نہیں چھوڑوں گی. وہ مجھے چھوڑ گیا, میں اسلام نہیں چھوڑوں گی. ایسی غلط مثال نہ بنو, اپنے نبی کو شرمندہ نہ کرو. قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے تانا دے دیا تمہارے نبی کو کہ آپ کی امت نے میری امت کے ساتھ دغا کیا تھا, کیا منہ دکھاؤ. میں نے ایک واقعہ پڑھا, انگریز کا دور تھا, دلی میں ایک جیب کترا تھا, اس کے آگے چیلے تھے جیب کاٹتے تھے. ایک دن ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا, تو اس نے اس کو ڈانٹا, سارے دن کی کمائی 2 روپے. تو اس نے کہا استاد جی آج بڑا موٹا مال کمایا تھا, ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی, بڑے پیسے تھے, لیکن 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا کہ آپ کی امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی, تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا, تو میں اپنے حبیب کو شرمندہ نہیں کر سکتا. میں نے جا کے پیسے اس کو واپس کر دیے. یہ 2 روپے اپنے کے نکال کے لایا ہوں. تو اس گرو نے اس کو 10 روپے انعام دیے کہ یہ میری طرف سے تجھے انعام ہے کہ آج تو بڑا کھرا کام کر کے آیا ہے. اور اس زمانے کا تو چور اتنا غیرت والا تھا, تمہیں کیا ہو گیا. اپنے اللہ سے تعلق بناؤ, نماز نہ چھوڑو, سچ بولو, جھوٹ نہ بولو, دھوکہ نہ دو, فراڈ نہ کرو, فریب نہ کرو, ظلم نہ کرو, زیادتی نہ کرو. اللہ کے بندوں سے تعلق بناؤ, حسن سلوک کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, محبت کے ساتھ. فیملیز کے ساتھ رہتے ہو تو بیوی سے اچھا سلوک, بیویاں خامد سے اچھا سلوک, اولاد سے حسن سلوک کرو. اولاد کو یہاں کی فضا میں رکھنا ہے, یہ تمہارا دیش ہے. اب تم واپس پاکستان نہیں جا سکتے, الجزائر بنگلہ دیش نہیں آ سکتے. تمہارے جو آئے تھے پہلے وہ آئے تھے کہ 2 4 10 سال کمائی کے لگائیں گے, پھر پاکستان واپس چلے جائیں گے. لیکن یہ تمہارا پٹھان کے خرگوش والا حال ہے کہ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا. تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا. کہا خواجہ کوئی فکر کا بات نہیں ہے, ہم نے اس کو نسوار لگا دیا ہے, جب نشہ ٹوٹے گا واپس آئے گا. تو اب تمہیں یورپ کا نسوار لگ گیا ہے, تم پاکستان کی لوڈ شیڈنگ میں جا سکتے ہو. یہ تو ہم ہی رہ سکتے ہیں, تم لوڈ شیڈنگ میں نہیں آ سکتے, تم سب لگ گئی ہے نسوار. تو یہاں رہو اچھے انسان بن کر, اچھے مسلمان بن کر, اچھے خامن بن کر, اچھے باپ بن کر, اچھے پڑوسی بن کر, اچھے دوست بن کر. حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عمر کے بیٹے, ان کے گھر میں مہینے میں 1 دن گوشت پکتا تھا, مہینے میں 1 دن. جس دن گوشت پکتا تھا ان کا پڑوسی یہودی تھا, یہودی, مسلمان نہیں, یہودی. تو جب تشریف لاتے تو فرماتے بھائی پہلے ہمارے پڑوسی کو بھیجو پھر ہم کھائیں گے, پہلے ہمارے پڑوسی. اور تم مسلمان سے مسابقہ نہیں کرتے, اے جی وہابی ہیں, اے جی گستاخ رسول ہیں, ہمیں ہی فتوے لگاتے رہتے ہیں گستاخ رسول. کتنے مسجدوں سے ہمارے بستر اٹھا کے پھینک دیے, وہابی آ گیا, گستاخ رسول آ گیا. اللہ کے واسطے ان جراثیموں کو کوئی سمندر میں ڈال دو, یہاں مسلمان بن کے رہو, یہاں امت بن کے رہو. اگر تم دیوبندی بریلوی وہابی بن کے رہے تو تم کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کا سامنا نہیں کر سکو گے. میرے نبی نے تو کافروں کو بھی گلے سے لگایا, اور ہمیں لوگوں نے دھکے دے کے مسجد سے نکالا. اگر یہ نبی کے ماننے والے ہیں تو یوں دھکے دیتے ہیں, نبی کے ماننے والے کے گلے لگاتے. گمراہ کو گلے لگایا جاتا ہے یا دھکے دیے جاتے. جس کو دین کا نہیں پتا اسے محبت سے دین سمجھایا جاتا ہے, اسے دھکا دیا جاتا ہے. یہ کون سا عاشق رسول ہے جو مسجد سے اٹھا کے کافر, کسی کو کافر کہنا آسان کام ہے. میرے نبی کے سامنے درد سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں. تم پرائے دیش میں نہیں ہو, اپنے دیش میں, تمہارا دیش, اسے اپنا ملک بناؤ, اسے اپنا دیش بناؤ. لیکن پاکستان کے جراثیم مارو, فرقہ واریت کو دفن کرو. ایسے علماء مت بلاؤ جو یہاں فرقہ واریت کی آگ بھڑکا کے چلے جائیں اور تم سے چندے اکٹھے کر کے واپس چلے جائیں. مت بلاؤ ایسے لوگوں کو, وہ تمہارے بھی دشمن ہیں, تمہاری نسلوں کے دشمن ہیں, وہ اسلام کے دشمن ہیں, جو تمہیں پھوڑ کے چلے جائیں, پھاڑ کے چلے جائیں. ڈرو اللہ سے. میرے نبی نے کتنی مشقتوں سے امت بنائی ہے, کس دکھ درد سے اس امت کو پالا اور پروان چڑھایا ہے.
اور کتنے سر چہرے سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت پر فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، دونوں کو یوں لیا اور ان کا سر چوما، کسی پر نہیں روئے، بیویوں کو رخصت کیا، بچی کو، داماد کو، حسن حسین کو گود یوں ہاتھوں میں لیا تو آنسو نکل پڑے، ٹپ 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 ٹپ۔ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ رہے تھے اور ایک کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے دعا نہیں کی۔ اور جب جبریل نے بتایا کہ جانے کا وقت آ گیا ہے تو فرمایا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے، اور میرے بعد میری امت تڑپتا دیکھ رہے تھے اور ایک کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے دعا نہیں کی۔ اور جب جبریل نے بتایا کہ جانے کا وقت آ گیا ہے تو فرمایا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے، اور میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، پھر میں بتاؤں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ جبریل واپس گئے، جواب لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ کہا الآن قرۃ عینی اللہم الرفیق الاعلی، مجھے میرے رب کی قسم جو میری بھی سن رہا ہے، تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے تو میں اور تم آج بندر، کتے، خنزیر، بلے، بلیاں پھر رہے ہوتے۔ اس کملی والے کو دعا دو جو اولاد کو ذبح ہونے کے لیے چھوڑ گیا، تمہارے لیے دعا کر کے گیا، کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ میں امت کا پوچھتا ہوں، اولاد کا نہیں پوچھتا ہوں۔ میں ان کے اولاد کے خون کو پانی بناؤں گا اپنی فصل کے لیے، ان کی بوٹیوں کو کھاد بناؤں گا اپنے باغیچے کے لیے، پر امت کا میں دکھ درد نہیں سہ سکتا۔ میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہ ٹھیک کروں گا، وہ نہیں کروں گا جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا۔ مچھلی کھانے پہ بندر بنا دیا، مچھلی کھانے پہ بندر بنا دیا۔ ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے۔ میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا۔ تب وہ نشانی کہ جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت، اور اپنی تمنا کا اظہار کیا آج میری ماں زندہ ہوتی پھر تم دیکھتے میری نوکری ماں کے لیے۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی میں کھڑا ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں یوں نماز پڑھتا اور میں کہتا لبیک اللہم، میں نماز پھر پوری کروں گا۔ ماں 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہوا، 63 سال کی عمر ہو گئی، 57 سال گزر گئے، 7 دن کے بعد ماں باپ بھول جاتے ہیں۔ اب حج بھی چلی گئی، اللہ میں ماں باپ کی قبر ہے۔ میں سن 2000 میں قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، میری زندگی گزر گئی سفر میں، لیکن جو میرا وہ سفر ہے میں اس سفر کو موت پر نہ بڑھا سکتا ہوں۔ جو کیفیت میری وہاں بنی، میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا، میری وہ کیفیت نہیں بنی میری وہاں۔ میں دیکھا نہ تھا اور پہاڑ کالے کیکر لمبے کانٹے 14 صدی نیچے دیکھ رہا تھا۔ میرے نبی کی ماں، میری ماں، آپ کی ماں، کل کائنات کی ماں صرف 25 سال کی عمر میں زندگی ہار گئی اور موت جیت گئی تھی، اور 6 برس کا معصوم بچہ تڑپتا ہے، ماں آپ کو کیا ہوا، اماں آپ کو کیا ہوا، اور ماں جواب نہیں دے پا رہے۔ آخر عاجز ہو کر ماں کے منہ سے نکلا كل حل ميت وكل جديد بعد وقد ولد طهرا۔ میرے بیٹے کو یہ لگتا ہے شمع کچھ نہیں ہوا ہے، وقت آ گیا ہے، وقت آئے، ہر زندہ نے مرنا ہے، جوانی نے ڈھلنا ہے۔ ہاں میں ایک ایسا ہیرا چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو روشن کرے گا، ساری دنیا کو پاک کرے گا۔ یہ میری ماں کائنات کی ماں کے آخری الفاظ تھے۔ وہ ایک پہاڑی ہے پشاسے فٹ اونچی جس کے اوپر قدرتی ایک چوکور سی جگہ ہے، یوں لوٹی بھی نہیں ہے، وہاں وہ قبر تھی۔ وہاں میں کھڑا دیکھ رہا تھا میرے مولا، جس کی تو کبھی چہرے کی قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی زلفوں کی قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی جنت کی چادروں سے پکڑاتا ہے، کبھی مقام محمود کا ہمیں دکھاتا ہے، کبھی کعبہ حسین کی ہمیں خبر سناتا ہے۔ یہاں تو 6 سال کی عمر میں سے کتنا تڑپایا، کتنا تڑپایا۔ نہ کوئی چاچا، نہ چاچی، نہ دادا، نہ دادی، نہ ماما، نہ مامی، نہ پھوپھا، نہ پھوپھی، نہ دادا، نہ خالو، بلکہ دولت سے بھی کبھی یہ شکر تو سبھی ہوئی کہ ایک نوکرانی ساتھ ام ایمن، نوکرانی ام ایمن، نوکر کو تسلی دے سکتا ہے، برابر سینے پہ گر کے روئے، نہ پتہ ہے کہ میری ماں کو ہوا کیا ہے۔ پہلی وہ دیکھ آئیے ہیں کس نے قبر بنائی، کون وہاں سے گزرا، پتہ نہیں کوئی گزرا ہوگا، خبر بن گئی۔ جب پہاڑ سے نیچے اترے پھر آپ نے کال لگائی اور پیچھے
ان میں پیشے نہیں ہے. ماشاء اللہ تم نے وہ جگہ دیکھا اتنا خوبصورت حال میں وہ دکھ درد تمہیں کیسے کھول کے بات دماغ میں نے ہزاروں دفعہ قصہ سنایا ہے اور میری آنکھوں کا پیالہ ہمیشہ بھرا ہے, ہمیشہ بھرا ہے. ام ایمن نے کیا دیکھا کہ اللہ کرنے کی ماں کی کوئی سینے سے لگا اور جب ام ایمن خرید گئی تو آپ کہہ رہے تھے اماں ارے یا رسول تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا, تو مجھے چھوڑ کے تیرے سوا میرا کوئی نہیں تھا. کہاں چلے کیوں ام ایمن آئی کبھی میں اٹھو مجھے میری ماں کے پاس چھوڑو. کھینچنے سے لے گئے 3 راتوں کا سفر روتے روتے گزرا. اس بات کو 57 سال گزر گئے. میرے نبی کو سلمانی پورا 70,000 حاجی ساتھ ہیں اور راستہ اور ہے ابوا جانے کا. آپ نے راستہ بدلا, پہاڑوں میں داخل ہوئے. میں کیوں قسم دی کوئی راستہ نہیں ہے, پہاڑ ہی پہاڑ ہے. اور پہاڑوں میں داخل ہوئے اور ماں کی قبر کے سرانے جا کر خوبصورتی سے اترے اور ماں کی قبر پر بیٹھے اور یوں گھٹنے اٹھائے, یوں گھٹنے اٹھائے. تھوڑا نظر رونے کی کرتا ہے نا نیل تو گھٹنے اٹھاتا ہے اور ہاتھ گھٹنوں کا رکھتا ہے. اگر یوں میں وہاں اپنے نبی کو ہوتا دیکھ رہا تھی کہ گھٹنے اٹھائے ہیں, ہاتھ اوپر سر نو اور آپ ایسا ہشیوں سے روئے جیسے چھوٹا معصوم بچہ ہوتا ہے. اور اتنی دیر روئے کہ اپریل کا مہینہ, سخت گرمی, سر پہ ٹوپی کوئی نہیں, احرام ہے, ننگے سر ہے, چادر ہے, جسم بھی پسینے پسینے اور داڑھی بھی رو رو کے آنسوؤں سے تر ہو گئی. اتنا روئے کہ بدن ہلنے لگے. رات میں پڑھوں آج رات میں اپنی ماں کے پاس گزارا. میں آگے 10 میل آگے کھانے لگے ہوئے تھے آگے کے لیے. نہیں میں آج کدھر ہی ٹھہروں گا. یہ تمہیں ماں کا مقام سمجھایا کہ یوروں کی سب کچھ نہیں ہے, پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. تو آج عہد کرو کہ اللہ رسول سے سنا کرنی ہے, اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے, فرائض کو پورا کر کے حرام سے بچ کے اللہ کے نبی سے تعلق جوڑنا ہے, اس کی غلامی کر کے اس کی نقل اتار کے. میں ہر جگہ مثال دیتا ہے منی نقل مار کے ہمارے ملک میں لوگ خاص ہوتے ہی نہیں ہوتے. تو اپنے نبی کی نقل مار, نقل, ارے نقل پہ بھی اللہ پاس کر دے گا. اس کو بس سب نے حویل والا بھلیا چاہیے, زندگی چاہیے. میں کوئٹہ میں بیٹھا تھا, لوگ ملنے آ رہے ہیں. ایک آدمی دروازے پہ تسلیم دے رہا, شیشے والا دروازہ, ایک بچہ اس کے ساتھ. اس کو کوئی اندر آنے نہیں دے رہا تھا, رش. وہ اندر آئے, میں نے کہا کس آدمی وہ اندر آ گیا. اس کے ساتھ بچہ تھا, اس کی شکل میرے بیٹے سے مل رہی تھی. تو میں نے کہا اس کو اندر آنے. وہ اندر آ گیا. ہے جی میرے بچے کی بات کر دو, یہ بیمار ہے. نصیحت ہے, کیا بیماری؟ کہ دل میں سوراخ ہے. میں کو آپریشن کراؤ. تو وہ رونے لگا کہ میں غریب آدمی ہوں, میں کہاں سے کراؤں. تو مجھے نوس آدمی کا پتا ہے کون ہے, نوس سے کام کو پتا ہے وہ کیا کرتا ہے. میں نے اس کے بچے کو دیکھا, میرے بیٹے کا ہم شکل. میرا بھائی وہ کارڈیالوجسٹ سے میں نے فون کیا, میں نے کہا ایک بچہ بھیج رہا ہوں, اس کا آپریشن کرنا ہے, ایک پیسہ ہی خرچ ہونے دینا, سارا انتظام ہم نے کرنا ہے, اس کا ایک پیسہ ہی خرچ ہونے دینا. مجھے اس بچے میں اپنا بچہ نظر آیا. تو میں نے چھوٹا سا ذمہ دار اور میں بھی کر کے, جب تم اللہ کو اپنے حبیب کے روپ میں حاضری دے کے دکھاؤ گے تو میرے رب کی رحمت کے خزانے کیسے کھولیں گے, کیسے کھولیں گے. اللہ کا واسطہ دقت. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے, محمد رسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے, محمد رسول اللہ ویزا ہے. پاسپورٹ تم نے بنوایا ہوا ہے, بلکہ اللہ نے بنا کے دیا ہے. ارے محمد دی ویزا کو ڈلوا لو. ہر ایئرپورٹ پر شنجن ویزا لوگوں نے دیکھا, پھر ہمیں جہاز پہ چڑھنے دیا.
پل سرا پر فرشتے کھڑے ہوں گے محمد علی گیزر کے حق ہو. بھوکا تو کیا سکو گے. میں اللہ کچھ نہیں مانگنے آیا, تبلیغی جماعت کا ممبر بننے نہیں آیا. تبلیغ تو ایمان کی محنت ہے, صدیوں کے بعد ایک کام ملا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے, جس نے اسلام کو پیش کیا ہے. اگر یہ بھی فرقہ واریت ہوگی تو تم ایسے جہاں نہ ہوتے. اگر یہ بھی کوئی تحریک ہوتی تو کوئی کرنے چلنے کے لیے آدمی پھیر چکا ہوگا. میں تمہیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے ملانا چاہتا ہوں. میں خود ان کو ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے بھی ان کی طرح, اور میں خود سے زیادہ خطرے میں ہوں. میں بالکل ہوں, تم سب میں ہو. یہاں کھڑے ہونے والا بڑے خطرے میں ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کی تلاش میں سچا ہوں. تم کہہ سکتے ہو کہ تمہارے ساتھ کون سی واہ لگی ہوئی, اور تم جو اتنے رو رہے ہو وہ کس کو دکھا رہے ہو. میرے تو آنسو تم دیکھ رہے ہو, میرے دل میں آئے گا کہیں بھی بڑا ہونے والا ہے. تمہارے آنسو تو تمہارے اپنے دامن پر گر رہے ہیں, مجھے تو صرف اللہ دیکھ رہا. میں بھی اپنے اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں, میں بھی اس کے حبیب کی غلامی سیکھ رہا ہوں. تمہیں بھی یہ دعوت دیتا ہوں, اپنے اللہ کو ڈھونڈو. وہ کہیں جنگلوں میں نہیں جانا, اپنی زندگی کی کانٹ چھانٹ کرو, سانچائی نبوی میں آؤ, اپنے کاروبار ٹھیک کرو, اپنے کام ٹھیک کرو, سچائی کو اپنا زیور بناؤ, نماز کے وقت سجدوں میں گرو, جہاں کہیں ہو نماز نہ چھوٹنے پائے. کسی کو دھوکہ نہ دو, مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے, ایک جھوٹ نہیں بول سکتا, ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. ان لوگوں سے دھوکہ نہ, ان لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرو. ان کی بچیوں سے اس لیے شادی نہ کرو کہ میرے کاغذات بن جائیں. اپنے نبی کو رسوا ہے کرنا. اگر میں اس کی عزت نہیں بڑھا سکتا تو میں اس کی عزت میں کمی اترک, تو میں اس کی عزت میں کمی اترک. یا اپنے نبی کو ملنے سے انکار کر دینا, میں نہیں جانتا, تو یہ ہو نہیں سکتا, تو میں سن کرتا. تو آگے جائیں گے بہن کے پکڑ کے ساتھ تمہیں نظر آئیں گے, کوئی گزر ہوگا تو میرے پاس. تو آج بہت بڑا مہمان ہے, آپ جمع ہے, نیر آدھے دل پہلے پھر اتفاق ملے, دوستان رہے نہ رہے. ایک تو میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کی طرف اپنی طرف بناؤ. جو چیز چھوڑنی پڑے چھوڑ دو. ایک دم نہیں چھوڑ سکتے, آہستہ آہستہ نہیں, آہستہ آہستہ نہیں لو, تدریجاً باہر ہو. ایک دم بشک آنے سے مشکل ہے, اسے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنا شروع کرو, تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنا شروع کرو. ایک دن دیکھا جاؤ تو نیت تو کرو غلط کے چھوڑ دے گی. نیت تو کرو کہ یہ کیوں طے کر کے بیٹھو کہ پنجس تو سو ہوئی اس وقت سے نیت کرو. ایک دوسرے امت بن کے رہو, امت بن کے رہو, امت بن کے رہو. دیوبندی وہابی بریلوی شیعہ سنی بن کے نہ رہو. امت پاکستان میں آگ لگ گئی ہے. اس چیز نے گھروں کو جلا دیا, مسجدوں کو جلا دیا, دلوں کو جلا دیا. ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے. بھرے مجمع میں میں نے آدمی سے کہا السلام علیکم, اس نے معافیوں کر لی. میں کافر بھی ہوں کہ میرے ساتھ مصافحہ کرنا ضروری تھا. اخلاق نبوت کی وجہ سے یہ کون سا اسلام آیا ہے کہ انسان کو مصافحہ نہ کیا جائے. چلو میرے سلام کا جواب نہ دے کر میں بات کروں, مصافحہ کرے. اس فرقہ واریت کو قدری ختم کرو. یہاں اس کے جراثیم کو نہ پالنا, ورنہ برباد ہو جاؤ گی جیسے میرا دیش برباد ہو رہا ہے. ان دین کے ٹھیکے داروں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اور اپنے آگے مستقبل کی سوچو. تمہارے بچے یہاں رہیں گے, ان کے لیے دینی تعلیم کا سوچو, ان کے لیے اسکول سوچو کہ تمہارے ماحول میں دینی تعلیم حاصل, اسلامی تعلیم حاصل.
اپنے اسکول بنا جہاں ہمارے بچے دنیاوی تعلیم حاصل کریں. مسجدوں میں ساتھ مکتب بناؤ جہاں تمہارے بچے قرآن پڑھیں. اور اس کا انتظام نہیں تو انٹرنیٹ سے بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. اپنے بچوں کو کم از کم قرآن سکھاؤ, مسلمان ہونا سکھاؤ, ایمان سکھاؤ کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تمہاری نسل ایمان پہ باقی ہو, ایمان پہ باقی ہو. چھوڑ دینا کوئی علاج نہیں, یاد رکھو لیکن محمد بن کے رہو, غلام مصطفیٰ بن کے رہو, غلام محمد بن کے رہو. اس کا فخر کرو کہ میں محمد ہوں. اس راستے کی زندگی اس کے ہم ایک تربیت کی محنت ہے. تربیت کا کام 4 مہینے لگاؤ, چھلکا لگاؤ, نیت تو کر لو, نیت تو کر دو, انشاءاللہ تو کر دو کہ 4 مہینے چھلکا موقع میں لگاؤ گے. کم از کم جہاں سے آئے ہو ہر مہینے 3 دن لگاتے رہو, ہر مہینے 3 دن لگاتے رہو, ہر مہینے 3 دن لگاتے رہو. نماز نہ چھوڑو, قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالو. نہیں وقت ملتا تو بھی 1 صفحہ ضرور پڑھو, دیر میں رات میں صبح دوپہر میں ضرور پڑھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, میرا اللہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے, کیا کہہ رہا ہے. ضرور سنو, ضرور سنو. اور آپس میں امت بن کے رہنا. تو ایک نسخہ بتاتا ہوں, ایک نسخہ, صرف ایک. میرے نبی نے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتا دوں, اللہ حکم پہ ملا کے حال کا پڑھ لے. معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتا دوں. کہا جی کیا, تو مجھے دیکھنا. آپ نے یوں کیا, معاذ زبان پہ قابو رکھنا, یہ پورا دین ہے, یہ پورا دین ہے. گھر ٹوٹ گئے زبان, میاں بیوی ٹوٹ گئے زبان, بہن بھائی ٹوٹ گئے زبان, قومیں برادریاں ٹوٹ گئی زبان, قتل کی دشمنیاں پڑ گئی زبان, پڑوسی سے ڈوبا یہ زبان, نکال ہے جیسا یہ زبان ہے. اسے قابو کر دو, سارا دین تمہارے پاس ہے. زبان چھوٹ گئی سارا دین چھوٹ جائے گا. زبان قابو میں ہے سارا دین قابو میں ہے. نہ گالی نہ غیبت نہ چغلی نہ شکایت نہ برائی. بولنا چھوڑ دو, سننا چھوڑ دو, تمہارا دل سورج سے زیادہ روشن ہو جائے. نیت کرتے ہو جانے کے ایک آخری دروازہ رکھو. جب آپ پاکستان جاؤ 4 مہینے لگا سکو, 40 دن لگا سکو, کچھ وقت ضرور لگاؤ. یہاں آنے کے مجھے ہر مہینے 1 ویکنڈ لگاتے رہو تبلیغ میں. اور آخری بات جو میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, اب بہت اتنا بڑا مجمع میں نے کوئی اور میں نہیں دیکھا. یہ 8واں ملک ہے. جب وہاں یونان میں اجتماع تھا, پھر اٹلی میں گئے, پھر اس کے بعد سوئٹزرلینڈ گئے, پھر اس کے بعد ناروے گئے, پھر اس کے بعد فن لینڈ گئے, پھر اس کے بعد سویڈن گئے, پھر اس کے بعد ڈینمارک گئے, پھر اس کے بعد فرانس گئے. اس کے بعد آپ کے پاس آئے. یہ 9 ملک ہے. میں نے اتنا بڑا مجمع کہیں نہیں دیکھا. اور مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں. ایک بات میں آپ سے اللہ رسول کے واسطے سے مانگتا ہوں, اور جھولی پھیلا کے مانگتا ہوں, اور ہاتھ جوڑ کے مانگتا ہوں کہ آپ جتنے آئے ہوئے لوگ اوپر ہیں, خواتین ہیں, آپ میں آج خواب کرتے ہو, آج صلح کرتے ہو. توبہ کا مطلب صلح ہی ہے. توبہ کا مطلب مل جانا ہے. اور خوبصورت لفظ ہے توبہ, یعنی سبحان اللہ, کیا خوبصورت لفظ ہے. کہ میرا بندہ آیا مجھ سے مل دے, آپ کو مل جائے, ہاتھ جوڑی کر لے گی, پچھلیاں لڑائیاں چھاڑ دے گی, تھوڑا پن ایک ہو جائے, آ جا تو میں آپ سب سے کھڑے بیٹھے, اوپر والے نیچے والے, عرب کو پتہ ہی سمجھے کہ سمجھے ترجمہ مشکل ہوگا. آپ سے ضرور عرض کرتا ہوں کہ آپ سارا مجمع آج توبہ کرو, نیت کرتے ہو. تو وہ پتہ ہے کہ سب خوبصورت ہو. میں نے میرا بھائی کہتا ہے کہ بندہ تم کتنے گناہ کر, کہ ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء, تم ساری زندگی گناہ کرو نا تو یہ حال نہیں کر سکتے. ساری زندگی گناہ کرو, یہ حال نہیں کر سکتے ہو. اور میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تیری بندی تو کتنے گناہ کر کے زمین سے لے کر آسمان کا حال سارا گناہ مجھ سے کر دے. یہ وہ سب ہے نہیں. میرا اللہ کہتا ہے تم کتنے کرو کہ زمین آسمان کے حال کو گناہوں سے بھر کر صرف ایک دفعہ کہہ دو یا تو معاف کر, تمہیں سارے معاف کروں.
اگر اس پر انسان کو انسان ہی کیا تو خبر نہ کرے اور وہ انسان ہی کیا تو توبہ نہ کرے گناہ نہ ہونا یہ انسانی فطرت میں ہے یہ ہوگا کرے گا ہاں پھر اس پہ ڈرے رہنا یہ شیطانیت ہے اور اس پہ آنسو بہانا یہ انسانیت ہے گناہ اس لیے میرے رب نے توبہ کی نہ عمر رکھی نہ عدد بھائی 100 دفعہ کے بعد توبہ قبول نہیں ہے 40 سال کے بعد توبہ قبول نہیں ہے میں نہیں میرا بندہ تیرے آخری سانس تک بھی میں انتظار کروں اور ایک اور مزے کی بات اس سے آلانی عقل تو ایک گلاس ٹوٹ جائے اس کو جوڑ لگائے تو جوڑ نہ لگائے لوہے کا ہے یہ راڈ لے ٹوٹ جائے 3-4 10 سے ہم اس کو جوڑ لگائیں گے پھر اوپر رنگ بھی ڈال دیں گے یوں کر کے دیکھیں گے نظر آئے گا ابھی میرا رب کہتا ہے تو اپنی توبہ کا بھانڈا لے کے آ جو ٹوٹا ہوا ہے 100 دفعہ 1000 دفعہ 1000 دفعہ کروڑ دفعہ تیری توبہ بدل ایسے ٹوٹا ہے کہ پرزے سے پرزہ نہیں مل رہا کرچی سے کرچی نہیں مل رہی تو نے توبہ کے برتن کو ارے کر دیا ہے لے آ میں ایسے جوڑوں گا کہ منکر نکیر بھی جوڑ نہیں دیکھ سکے خواب ستھرا کر کے واپس کروں گا لگے گا جیسے توبہ ٹوٹی ہی نہیں تو میں ایسے رب سے صلح نہ کروں جو میری غلطیوں میں پردے ڈالتا ہے مجھے چھپاتا ہے تو میں آج سب سے ہی مطالبہ کرتا ہوں کرتے ہو نیت کرتے ہو سب میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اگر آپ نے دل سے ہی ہے تو آپ کو مبارک ہو آپ سارا مہینہ ایسے بیٹھے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی سب ماں جاؤ نئی زندگی شروع کرو بعض آپ کو غلط کاروبار کرنا ہے اب وہ ایک دم اس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے آج انہوں نے توبہ کیا کل اس سے 1 انچ پیچھے ہٹنا ہے پرسوں 1 انچ اور پیچھے آ گئے اگلے دن 1 انچ اور پیچھے آ گئے ان کی توبہ قبول ہے چونکہ معاملات سے ایک دم مثلا نماز نہیں پڑھتا ہے مجمع تو وہ لوگ ابھی عشاء شروع کریں گے مغرب پڑھی عشاء بھی پڑھیں گے فجر بھی پڑھیں گے مطلب ایک دم شروع ہو گیا لیکن ایک آدمی کا کام ایسا ہے کہ اس میں مسئلہ بلند ہے نکل نہیں سکتا ہے تو اب وہ نکلنے کے لیے 1 سینٹی میٹر نیچے آئے 1 انچ نہیں آ سکتا 1 سینٹی میٹر رہ جائے 1 سینٹی میٹر نہیں آ سکتا 1 ملی میٹر نیچے آ جائے آتے صاحب نکل کے پاس صاف ہو جائے گی ٹھیک ہے نا بھائی دوسری بات یہ کہتا ہوں اگر کوئی اس مجمع میں آپس میں لڑا ہوا ہے کوئی روٹا ہوگا مان جائے خاص طور میاں بیوی روٹے ہوئے تو فوری مان جاؤ کہ اللہ کو میاں بیوی کی لڑائی بہت ناپسند ہے اور شیطان کو بہت پسند ہے اور میاں بیوی کی محبت اللہ کو بہت پسند ہے اور شیطان کو بہت ناپسند ہے میاں بیوی میں کھٹ پٹ ہو جائے اور پھر وہ صلح کر لے تو اس پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے ان دونوں کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے تو کوئی آپس میں لڑا ہوا نہ ہو ٹھیک ہے ساری نیت کر دو نا بھائی چلو اللهم لا الحمد كما أهله فصل على محمد كما أنت أهله فصل بنا أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اے میرے رب تجھے اپنی بارگاہ میں توبہ بھی بڑی پسند ہے اور آنسو بہانا بھی بڑا پسند ہے میرے مولا اس مجمع میں تقریباً ہر کام تیرے سامنے روئی ہے ہر آنکھ سے پانی بہا ہے اور میرے مالک تو آنسوؤں پر بڑا قدردان ہے تیرے نبی کی خبر پہنچی ہے کہ آنسوؤں کا تیرے پاس الگ ایک حساب ہے اور تیرے نبی کی خبر پہنچی ہے کہ ایک آنسو پر تو جہنم کے تیار بچھا دیتا ہے میرے بابا بھی تیرے سامنے آنسوؤں کی بہت سی جھڑیاں گری ہیں اے اللہ ہماری آنکھ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے نکلا ہوا آنسو تجھے پسند آئے ہمارے
आंसू का कतरा भी ऐसा नहीं है कि तुझे पसंद आए। और मेरे आका अपने दरियाए रहमत से इन आंसुओं को कबूल फरमा ले। और कोई तुझे पसंद आया हो, इस मजमे में बहुत से लोगों ने तेरे सामने आंसू बनाए हैं। या अल्लाह, तू तो बड़ा कदरदान है, बड़ा मेहरबान है। आज तेरे हबीब की उम्मत जमा है, आज उनका मेला है, आज तेरे फकीर आए बैठे, आज तेरे दर की कमी आए बैठे हैं, आज तेरे दर पर मांगने वालों का मेला है। तू वो बादशाह है जिसके दर पे अम्मी फकीर इकट्ठे हो तो खुश होता है, कोई मांगने ना आए तो नाराज होता है। दुनिया के बादशाहों के दर पे मांगने वाले इकट्ठे हो तो गुस्से होते हैं और ना हो तो खुश होते हैं। तू भी खैर शहंशाह है। जब तेरे सामने मांगने वाले आए हैं तो तेरी घर में जोश हो जाती है। आज पूरे यूरोप की धरती में इतना बड़ा ईमान वालों का मजमा कई जगह नहीं है जो तेरे आगे चोरी फैलाए हुए हो, हाथ फैलाए हुए हो, आंसू भी बहा रहा हो, हाय हाय भी कर रहा हो, तो तू भी तो अर्शों के दर खोल दे रहा, तू भी आसमानों के दर खोल देना। हम थक गए हैं तुझे खो के, हम शर्म हो गए, हम शर्म हो गए। जिंदगी पिघल गई है, मौत करीब है, तैयारी है कोई नहीं। किस मुंह से तेरे दर के हाजिर होगी, कौन सा दिल लेकर तेरे सामने आएंगे। तेरी ये आइन बहुत नाराजी है, हुस्से वाफिस सुदूर, मैं तुम्हारे दिल खोल के देखूंगा। आए मेरे आलम, या अल्लाह हमारे न खोलना कि इसमें कुछ नहीं सिवाय गोलू की शादी के। करीब वाला अभी मौत नहीं आई, तू आया ना, हमारे दिलों में बस जा, अपनी मोहब्बत को दिलों में बसा दे, अपने हबीब की मोहब्बत को दिलों में बसा दे। याद है जैसे मासूम बच्चा माँ से बिछड़ के तड़प, जैसे मासूम बच्चा माँ बाप से बिछड़ कर बेचैन होता है। न काफी से दिल बहलता है, न खिलौने से दिल बहलता है, न किसी खाने से उसका दिल बहता है। या तो मेरी अम्मा की तरह, मेरा अब्बा की तरह, मेरे रब, मेरे रब, ये मजमा लेकर हम पंचायत बनकर आएंगे। या अल्लाह, हमारे देश का दस्तूर है किसी के दर पे पंचायत बैठ जाए वो मान जाता है, कुछ जरा भी गैर तो तुम मान जाता है। ये गैर तो कोई नहीं, नहीं, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा ये पूरा गांव की पंचायत आई बैठी है, तेरे बनाने को भाई बैठी है, तुझसे बिछड़ कर दुख उठाए हैं।